السلام علیکم. میں ہوں نجم الوی. یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل. آج ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتے ہیں جو کہ اگلے کچھ ہفتے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلسطین آزاد ہونے والا ہے. یہ ہے بریکنگ نیوز کہ فلسطین آزاد ہونے والا ہے اور پاکستان اور سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں، جو کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں. لیکن یہ کہ یقین نہ آنے والی بات ہے. لیکن عمران خان جیسے کہہ چکے ہیں کہ بھئی قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اب فلسطین جو ہے آزاد ہونے جا رہا ہے. آج میں آپ کو بریکنگ نیوز بتا دیتا ہوں. آج محمود عباس اسرائیلی پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ اشارے بتاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دال میں کچھ کالا ہے. اور کالا ہے اس وجہ سے پوری کی پوری دال ہی کالی ہے، کیونکہ جو عزائم ہیں وہ تو پورے ہو نہیں سکتے جب تک سعودی عرب جو ہے اسرائیل کو تسلیم نہ کرے اور پاکستان. تو اب یہ نئی چال کیا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، کون سے سیاسی پینترے بدلے جا رہے ہیں، کون سا کھیل چل رہا ہے، اور کیوں ایران اور سعودی عرب کو بھڑانے کی کوشش ہو رہی ہے. شاید اس وجہ سے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، اور اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے دنیا میں جلدی میں ایک جنگ چاہیے کہ دنیا میں فوری طور پہ ایک جنگ ہو جو کہ تقریباً 1 سال چلے، اور 1 سال میں اتنا اسلحہ بیچیں کہ ان کا جو نقصان ہے وہ پورا ہو جائے. کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ان ملکوں کو ہوا ہے جو ڈیولپ کنٹری ہیں، ان کو بہت زیادہ نقصان. لیکن ان ملکوں کو فائدہ ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو آلریڈی غربت ہے. لیکن یہ کہ ایگریکلچر کنٹری جو ہے ان کو فائدہ ہوا ہے. ان کو فائدہ اس طرح ہوا ہے کہ اتنا زیادہ انہیں نقصان نہیں ہوا اور فائدہ ہی ہوا ہے. بہت سارے آرڈر ملے ہیں، باہر ملکوں سے سامان ان کے ملک میں نہیں آیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ان کا فورن ایکسچینج بچا ہے. خیر ٹورسٹ بھی نہیں آتے، لیکن ظاہری بات ہے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش ادھر ادھر تو، اور سری لنکا، ٹورسٹ اتنے زیادہ تو آتے نہیں. ملک کے ٹورسٹ جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اور باہر سے اتنے نہیں آتے. لیکن سب سے زیادہ یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، تو ایشیا سے ٹورسٹ بھی نہیں گئے. اب ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا وغیرہ، یہاں سے ہزاروں ٹورسٹ جاتا ہے، لیکن آتا نہ ہونے کی برابر ہے. اور جو وہ آتا ہے وہ بھی بیچارہ ہمارے ایئرپورٹوں پہ اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ کہہ کر جاتا ہے کہ آئندہ نہیں آؤں گا. لیکن جو ہمارے اپنے جو پاکستانی ٹورسٹ ہیں ان نے تو مجبوراً آنا ہے، تو انہوں نے وہی ایئرپورٹوں پہ جو ہے فیس کرنا ہے. کبھی ان کو حلیے بہانے سے لوٹا جاتا ہے، کبھی پاسپورٹ میں رد و بدل کر دی جاتی ہے. لیکن اچھے لوگ بھی ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو خیر نیوز جو ہے، گرم نیوز تو یہ ہے کہ بھئی فلسطین جو ہے آزاد ہونے والا ہے. اور یہ نیوز آلریڈی میں پہلے دے چکا ہوں، لیکن لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. لیکن ظاہری بات ہے آدمی پریڈکٹ بھی کرتا ہے اور اپنی ریسرچ ہوتی ہے اور اپنے ویوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی بات کہی جاتی ہے جن میں 50% بھی چانس ہو تو پریڈکٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ میں آج کہہ رہا ہوں آپ سے. اور ویسے پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اگلے سال پاکستان کر لے گا، اور شروع میں بھی کر سکتا ہے، اینڈ میں بھی کر سکتا ہے، لیکن کر لے گا. اور سعودی عرب بھی کر لے گا. پاکستان نے حامی تو بھر دیا اندر اندر، لیکن اپنے عوام کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنے کے لیے انہیں تو ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ریزن تو چاہیے. تو جو ہمیشہ سے ریزن چلا آ رہا ہے نہ کرنے کا، وہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اسرائیل جو زیادہ سیکیور ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے فیوچر میں جو ہے ایران سے بھی ان کی دوستی ہو جائے، کیونکہ ایران بھی اپنے معاملات جو ہے اسرائیل کے ساتھ بنا سکتا ہے، جھگڑے ختم کر سکتا ہے، کیونکہ پابندیاں وغیرہ سب کچھ ہیں اور یہ اسرائیل کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں. تو آپس میں مل بیٹھ جائیں گے تو ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کا سیناریو چینج ہو رہا ہے. نئے بلاک بن رہے ہیں. امریکہ زیادہ اسرائیل کی سیکیورٹی نہیں کر سکتا.
اب اس بلاک میں آ رہا ہے اسرائیل، یعنی چائنا، پاکستان، رشیا اس بلاک میں آ رہا ہے، امریکہ سے نکل رہا ہے. خیر پوری طرح تو نہیں نکلے گا، لیکن یہ کہ محبتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو یہ بڑی خاص بات ہے. ایم بی ایس جو ہیں وہ تو مان چکے ہیں، لیکن شاہ سلیمان جو ہیں یعنی سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں، ان کی یہ ایڈوائز ہے کہ بھئی فلسطین کا مسئلہ حل کر دو تو پھر ہم اس بارے میں کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے ان کا، اور اس سے اچھا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور اب انہوں نے کہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شاید یہ بھی کہا ہو کہ بھئی تم حل کر لو، تو جو ملک نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی ہم منا لیں گے. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور ٹھیک ہے جھگڑے ختم ہونا چاہیے. اور اگر اسرائیل کا جھگڑا ختم ہوگا تو ہمارے انٹرنل جو فیکٹر ہیں وہ بھی تھوڑے سے اسٹیبل ہو جائیں گے. ان کے جو اسرائیل کے جو نور نظر جو ہمارے یہاں لوگ ہیں وہ بھی خاموش ہو جائیں گے، اور اسرائیل جانا شروع کر دیں گے. ہمارے پاسپورٹ میں سے نام بھی ہٹ جائے گا ناپسندیدہ کنٹری کا، اور اسرائیل ہمیں ویزے وغیرہ بھی دے گا. اور آپ دیکھ لیے گا تسلیم کرنے کے بعد بھر بھر کے لوگ جائیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل سے کتنی محبت ہے ہمارے لوگوں کو. اوپر سے کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے جو برا کہتے رہے. ٹھیک ہے، میرا اپنا تو خیال ہے کہ بھئی کسی ملک سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. بے شک مسئلے جو ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. جتنے جانور آئے ہیں جن کو ہم برا بھی سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. تو یہ ساری وجہ ہے. خیر آپ کے رائٹ سائڈ پہ لال رنگ کا بٹن ہے، اس کو دبا دیں. سبسکرائب لکھا ہے اس کو دبا دیں، اور فیس بک پہ شیئر کر لیں میری ویڈیو. اور اگر آپ میری بات سے متفق نہیں ہیں تو کمنٹس میں لکھ کے بتائیں کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا تو پھر اور کیا کر رہا ہے. یہ ساری جو بھگدڑ جو مچی ہوئی ہے اس کی خاص وجہ کیا ہے. کل ہم ایک اور آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے، انتظار کریں اور سبسکرائب کریں تو ہمارے پاس آپ کا میسیج آ جائے گا. تو ہماری کچھ موبائل فون ہمارے پاس ہیں کچھ کمپنیز کے جو کہ ہم اپنے سبسکرائبر کو دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کا انعام نکل آئے. ٹھیک ہے، میں ہوں نجم الوی اینڈ یو آر واچنگ مائی وی لاگ چینل، اور آئندہ بھی دیکھیں. خدا حافظ.